السلام علیکم۔ آج کی جن سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میں ایک مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو اور آپ کے سبھی گھر والوں کو رمضان مبارک۔ میرے ایک دوست ہیں جو کہ کنٹینٹ کریٹر ہیں، ان سے میری سلسلے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ تمام افراد کے جو محض اپنا نام سننے کے لیے ایک ہی سٹوری کو بار بار الگ الگ چینلز پر سینڈ کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے آپ اپنا نام تو سن لیں گے، مگر وہ تمام افراد کے جو آلریڈی وہ کہانیاں سن چکے ہیں ان کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ تو کائنڈلی آلریڈی سرکولیٹڈ کہانیاں سینڈ کرنے سے گریز کیجیے۔ نماز کیوں ضروری ہے، صفائی کیوں نصف ایمان ہے، یہ واقعہ بہت حد تک ان دو باتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ کرن شانزا کا یہ قصہ ہے جو ان کے گھر سے وابستہ ہے۔ ان کے گھر میں ایک اسپیسیفک پورشن ہے جو کہ پراسرار مانا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ اسی پورشن میں پیش آیا۔ میرے والدین شادیوں کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے حیدرآباد گئے تھے۔ انہیں گئے ہوئے بہت دن ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں ایک ہی مہینے میں 7-8 رشتہ داروں کی شادیوں میں شرکت کرنی تھی۔ میں گھر میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ موجود تھی۔ نیچے والے پورشن میں میں سویا کرتی تھی، جبکہ اوپر والے پورشن میں میرے 2 بھائی سویا کرتے تھے۔ میرے یونیورسٹی کے امتحانات چل رہے تھے اور میں امتحان کی تیاری میں مصروف تھی۔ اسی رات کی بات ہے، میں تیاری میں مصروف تھی کہ مجھے کسی دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں دوبارہ اپنی تیاری میں مگن ہونے لگی کہ مجھے انگلیوں سے چٹکی بجانے کی آواز آئی۔ ایک بار کو مجھے لگا کہ کہیں میرے بھائیوں میں سے کوئی مجھے تنگ نہ کر رہا ہو۔ میں نے کمرے سے باہر دیکھا اور تسلی کی تو کوئی نہ تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ پڑھائی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آئی، اور اس مرتبہ پھر سے ہلکی سی چٹکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے غور کیا تو وہ آواز بند ہو گئی۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ معاملہ دراصل کچھ اور ہے، مگر کیونکہ مجھے ڈر نہیں لگتا ایسی صورتحال سے، تو میں نے مزید توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے آواز آئی، اور اس مرتبہ بستر کے نیچے سے آواز سنائی دی گئی۔ میں نے جھک کر بستر کے نیچے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ بہرحال میں دوبارہ کسی بھی آواز پر توجہ نہ دی اور اپنی پڑھائی مکمل کر کے سو گئی۔ اگلے روز یونیورسٹی سے واپسی پر میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہارے کمرے میں آوازیں آتی ہیں، مگر کہاں سے آتی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس قسم کی آوازیں آتی ہیں، تو انہوں نے بھی ویسی ہی آوازوں کا اظہار کیا جو میں رات کو سن چکی تھی، مگر میں نے انہیں اپنے واقعے کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میرے بتانے سے ان کی طبیعت مزید پریشان ہو جاتی۔ امتحانات سے فارغ ہو کر میں اپنے والدین کے پاس حیدرآباد چلی گئی، اور وہاں جا کر اپنی والدہ کو اس قصے کے متعلق بتایا۔ تو میری والدہ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کہ کیا نیچے والے پورشن میں کسی نے نماز پڑھی؟ تو میں نے شرمندگی سے انہیں جواب دیا کہ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی ہے۔ میری والدہ نے پھر مجھے بتایا کہ جس جگہ بہت دیر تک نماز یا تلاوت قرآن پاک نہ ہو، وہاں پر جنات جیسی مخلوق اپنا بسیرا جمانے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ ان محترمہ کا نام مہجبین ہے، اور یہ واقعہ ان کے بچپن میں ان کی دادی کے گھر سے وابستہ ہے، جو کہ رحیم یار خان میں واقع ہے۔ ان کے گھر میں ایک نیم کا پیڑ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں کچھ ایسے پراسرار واقعات ہوتے رہے جن کو سمجھنے کے لیے بھی ایک عرصہ لگا۔ میٹرک تک ہم جس گھر میں رہائشی تھے وہ میری دادی کے والد نے خریدا تھا۔ اس گھر سے جڑی بہت سی یادیں، اور ان یادوں میں ان قصوں کا شمار زیادہ ہے جو ہم سب گھر والوں کی آپ بیتی ہے۔ اس مکان میں تب میری دادی، میرے 2 چاچو، میں اور میری والدہ ہوا کرتی تھیں، جبکہ والد صاحب جاب کے سلسلے سے گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنی دادی جان کو ہمیشہ ایک پرہیزگار عورت کے بطور ہی جانا ہے۔ گاؤں کی خواتین عموماً ان کے پاس دم کرانے آیا کرتی تھیں۔ اس گھر میں ایک نیم کا پیڑ ہوا کرتا تھا جو بہت بڑا اور گھنا تھا۔ اس درخت کے تنے بہت موٹے تھے کہ میں اس درخت کے تنے پر بیٹھ کر رسالہ پڑھا کرتی تھی۔ وہ درخت میری دادی نے اپنے بچپن میں لگایا تھا، مگر اس درخت کی وجہ سے کچھ عجیب و غریب واقعات ہوا کرتے تھے۔ میرے چاچو، جن کا نام سلمان ہے، بہت خوش طبیعت کے انسان ہیں اور مجھ سے بہت پیار اور شائستگی سے پیش آیا کرتے تھے، جبکہ چھوٹے چاچو، جن کا نام سنان ہے، ان کی طبیعت میں غصہ بہت ہوا کرتا تھا۔ کبھی وہ میری والدہ سے غصے کا اظہار کرتے تو کبھی دادو، اور اکثر تو نیم کے پیڑ کو دیکھ کر چلایا کرتے تھے کہ جیسے اس درخت پر کوئی موجود ہو اور چاچو اس سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہوں۔
मेरी उम्र तब कम थी इन बातों को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए, तो मैंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे इतना याद है कि सनान चचा उस पेड़ को देखकर ये कहा करते थे कि मैं तुम्हें भी आग लगा दूंगा और इस पेड़ को भी आग लगा दूंगा। रात को उठकर चचा किसी के पीछे भागा करते थे, मगर किसके पीछे भागते थे वो कभी दिखाई नहीं दिया। वक्त गुजरता गया, उम्र में तब्दीली आती गई। चाचू ने रात को उठना कम कर दिया और अगर कभी उठा भी करते तो चारपाई से ही छड़ी फेंक दिया करते किसी के जाने। कुछ था जो उस दरख्त से वाबस्ता था, मगर मुझे कभी समझ में नहीं आई। मेरी दादी जान ने उस दरख्त पर मेरे लिए एक झूला लगवाया। मैं देखती थी कि अक्सर वो झूला खुद ब खुद झूला करता था, मगर उस पर बैठा कोई दिखाई नहीं देता था। एक मर्तबा जब मैं उस झूले को खुद से झूलते देख रही थी तो मैं फ़ौरन से उस पर जाकर बैठ गई और मेरे चाचू सनान जो देख रहे थे हंसते हंसते कहने लगे कि आया मज़ा, मगर वो मुझसे मुखातिब नहीं थे। मैं उस झूले पर बैठी थी कि यकदम मुझे महसूस हुआ जैसे झूले से वज़न कम हुआ हो। मेरे लिए ये ताज्जुब की बात थी। जब मैं सनान चाचू से पूछा करती कि आप किससे मुखातिब हैं तो वो इस बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया करते। मुझे आज भी याद है, जब मैं 7वीं क्लास में थी, शोकेस में मौजूद मेरे खिलौने अक्सर गायब हो जाया करते थे और ढूंढने पर मिला भी नहीं करते थे। पर जब मैं दरख्त पर बैठ जाया करती तो वही खिलौने वहाँ पड़े दिखाई देते, जबकि ना तो मेरे घर वालों में से किसी ने वहाँ पर रखा था और ना ही मैंने। मेरी दादी मुझे फिर कहा करती थी कि अपने चंद खिलौने दरख्त के साथ बांध दो, मगर मैंने दादी की इस बात से इख्तलाफ किया और अपने खिलौनों से इजहार चाहत बयान की। उसी शाम की बात है, हम सब सहन में अपनी अपनी चारपाई पर सो रहे थे कि रात को मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर किसी ने कुछ फेंका है। मैंने करवट ली तो मेरे सरहाने मेरा एक खिलौना पड़ा हुआ था जो कब से मिल नहीं रहा था। मैंने ऊपर नज़र की तो दरख्त की शाख पर, जो बिल्कुल मेरे ऊपर थी, वहाँ मुझे 2 बच्चे नुमा अक्स दिखाई दिए। उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने चचा सलमान को हिलाया। उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो मैंने ऊपर इशारा किया, मगर उन्हें कुछ दिखाई न दिया। तो मैंने उन्हें अपना खिलौना दिखाया और कहा कि ये मुझ पर बच्चों ने फेंका है। ये सुनकर चचा ने दादी को जगाया तो साथ ही सनान चाचू भी और दीगर घर के अफराद भी जाग गए। इतने में मेरी नज़र बावर्ची खाने की छत पर पड़ी तो वही बच्चे मुझे वहाँ दिखाई दिए, मगर अब की बार उनके वजूद में फ़र्क लग रहा था, जैसे पहले से उनकी उम्र में इजाफा हुआ हो। मेरे चाचू ने बांस की छड़ी उठाई और बावर्ची खाने की छत पर दे मारी जहाँ वो बच्चे खड़े थे। जब छड़ी उनके वजूद से टकराई तो बेहद भयानक आवाज़ें सब घर वालों को सुनाई दी। शिद्दत ऐसी थी कि मैं चारपाई से नीचे जा गिरी। चचा सनान चलाते हुए कहने लगे कि आइंदा मेरी भतीजी को मत डराना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम सबको 1000 बार समझाया है, मगर तुम लोग समझते नहीं। मेरी हालत को देखते हुए चचा सलमान मुझे अपनी चारपाई पर ले आए और मुझे सुलाने लगे, मगर डर और खौफ की वजह से मुझे नींद कहाँ आनी थी। यकदम हमारी चारपाई पलटी और सहन के दूसरे कोने में जा गिरी। जब मुझे होश आई तो मैं दादी के कमरे में थी और बाहर से ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। मैं देखती हूँ कि दादी दरख्त से मुखातिब होते हुए कह रही हैं कि अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुमने उसे डराया क्यों। वो अंदर आई कमरे में और चचा सनान से कहने लगी कि जाओ जाकर माफ़ी मांग कर आओ। चचा सनान गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर गए और कहने लगे कि क्या ज़रूरत है दरख्त से नीचे आने की। मैं बचपन से समझा रहा हूँ कि बास आ जाओ, मगर तुम्हें समझ में ही नहीं आता। अंदर कमरे में दादा जान दादी से मुखातिब होते हुए कहने लगे कि मैं सुबह ही इस दरख्त को कटवा रहा हूँ। वक्त गुजरा, सुबह हुई। उस दिन के बाद से सुकून रहा, ना कोई चीज़ गुमी और ना ही किसी किस्म की परेशानी का पता चला। बहुत अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि उस दरख्त पर जन्नात का कुंबा आबाद था और जो बच्चे मैंने देखे थे वो जन्नात के बच्चे थे। दादी और चचा सनान वाहिद बंदे थे जो उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते थे और बाकायदा कुछ हद तक देख भी सकते थे। ये वाक़या नशरा अहमद ने भेजा है, जिनका ताल्लुक़ गालिबन कराची से है। उनके कज़न से मुंसलिक ये वाक़या है जो उनके साथ रात के वक्त पेश आया। कुछ ऐसा था जो उनके कज़न ने देखा और खौफज़दा होने के बावजूद फिर भी उन्होंने ख़ुद को संभाले रखा। ये वाक़या मेरे 18 साल कज़न हसन का है जो उसके साथ 10 मुहर्रम की रात को पेश आया। उस रात तकरीबन सब कुछ बंद था और वो रात को देर से नागिन चुरंगी के बस स्टॉप पे उतरा।
وہاں سے اس نے اپنی خالہ کے ہاں جانا تھا، جن کا گھر B11 میں ہے، مگر سوائے 2-3 دکانوں کے باقی سب بند تھا۔ لہٰذا حسن نے پیدل چل کر جانا بہتر سمجھا۔ حسن کا گزر جب وہاں موجود ایک دکان سے ہوا تو وہاں اسے دکان کی روشنی میں ایک عورت دکھائی دی۔ اس کا لباس سادہ معلوم ہوتا تھا۔ حسن نے بھی زیادہ توجہ نہ دی اور اپنی راہ پر چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہی عورت اس کے پیچھے چل رہی تھی اور حسن کو مسکرا کر دیکھی جا رہی تھی۔ اس بات سے حسن بہت گھبرایا کہ رات کے اس پہر ایک عورت میرے پیچھے چل رہی ہے اور مڑ کے دیکھنے پر وہ مسکرائی جا رہی ہے، مگر پھر اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ عورت اکیلے سفر سے گھبرا رہی ہو تو میرے پیچھے شاید اس لیے چل رہی ہے۔ B11 پہنچنے پر حسن جس گلی کی جانب مڑا وہ عورت بھی اسی گلی میں مڑ گئی۔ حسن نے سوچا کہ شاید اس عورت نے بھی اسی جانب جانا ہو، مگر اس کے دل میں جو خوف و ڈر تھا وہ حسن ہی جانتا تھا۔ حسن اگلی گلی میں مڑا، وہ عورت بھی وہیں مڑ گئی۔ اب حسن کو معاملہ گڑبڑ لگنے لگا۔ اس نے ایک نظر پیچھے دہرائی تو وہ عورت اسے مسکرائے دیکھے جا رہی تھی۔ حسن نے وہاں سے دوڑ لگائی اور بھاگتا ہوا خالہ کے گھر کی جانب جانے لگا۔ خالہ کے گھر کی طرف 2 راستے جاتے ہیں جہاں حسن بھاگ رہا تھا، ایک جو کہ قریب پڑتا ہے اور دوسرا جو تھوڑا دور پڑتا ہے۔ حسن غلط گلی میں مڑنے کے باعث لمبے راستے پر چل پڑا۔ چنانچہ وہ ایک ڈوڑی کے پاس جا کر آہستہ ہوا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ حسن کو لگا ہی تھا کہ وہ عورت پیچھے رہ گئی ہے کہ اس نے اپنا منہ سامنے کیا تو وہی عورت ڈوڑی کے پاس کھڑے کہکا لگا رہی تھی۔ حسن نے پوری شدت سے دوڑ لگائی اور بھاگتا ہوا خالہ کے گھر جا پہنچا۔ خالہ کے بیٹے دروازے پر اپنے دوست کے ساتھ کھڑے تھے کہ حسن ان کے پاس پہنچا اور اس کی غیر حالت کو دیکھتے ہوئے بھائی نے ان سے سوال کیا کہ حسن کیا بات ہے؟ حسن بغیر کچھ کہے اندر جا کر رونے لگ گیا۔ کچھ دیر تک تو اس نے کسی سے کوئی کلام نہ کیا۔ آخر خالہ کے پوچھنے پر اس نے سارا قصہ انہیں تمام کیا تو خالہ نے حسن پر دم کیا، جس کے بعد وہ بہتر ہوا۔ لاہور ماڈل ٹاؤن سے ہمارے ایک بھائی نے ہمیں یہ واقعہ بھیجا جو ان کے والدین کا ہے۔ ایک عرصے میں ان کے والدین کو جاگنگ کا بے حد شوق تھا، اتنا کہ وزن کم کرنے کی آڑ میں بے وقت بھی جاگنگ کے لیے چلے جایا کرتے تھے، مگر اکثر بے وقت کوئی بھی کام کرنا صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ ہم ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہائش پذیر ہیں اور یہاں موجود ماڈل ٹاؤن پارک سے وابستہ یہ واقعہ ہے جو میرے والدین کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دور میں میرے والدین جاگنگ کے شوقین تھے، دونوں کو وزن کم کرنے کی خبرداری تھی۔ ایک روز میرے والدین نے شہر سے باہر جانا تھا اور ان کے سفر کا آغاز فجر کے بعد تھا۔ انہوں نے سوچا کہ فجر سے پہلے جاگنگ کرنے چلتے ہیں اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے سفر شروع کرتے ہیں۔ 3:30 کا وقت تھا صبح کا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میرے والدین جاگنگ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپسی گفتگو بھی جاری تھی۔ اتنے میں میرے والد صاحب کو محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے توجہ نہ دی، مگر پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے قدموں کے علاوہ بھی کسی اور کے قدم کے سرکنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ انہوں نے بغیر پیچھے مڑے والدہ سے رجوع کیا کہ کیا انہیں بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، تو والدہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آواز کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو اپنے قدم بھی بھاری محسوس ہونے لگے، جیسے ان کے جوتے میں وزن پیدا ہو گیا ہو۔ میری والدہ کو معاملہ عجیب لگ رہا تھا۔ انہوں نے آیت الکرسی کا ورد کیا۔ جب آیت الکرسی ختم ہوئی تو قدموں کی سرکتی ہوئی آواز اور بھاری پن دونوں مدھم ہو گئے۔ ان دونوں نے سکون کی سانس لی کہ یکدم ان کے سر سے ایک وجود اڑا۔ اس وجود کے اڑنے کی رفتار اتنی تھی کہ میرے والدین اور ان کے کپڑے اس ہوا کی شدت سے ہل گئے۔ چنانچہ والدین گھر پہنچے اور یہ قصہ بتا رہے تھے کہ تایا جان نے پوچھا کہ یہ پارک کا وہ حصہ تو نہیں جہاں بیت الخلاء ہے؟ تایا جان بتانے لگے کہ کچھ ایسا ہی قصہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جب وہ فجر سے پہلے اس پارک میں جاگنگ کرنے گئے تھے۔ انڈیا سے یہ واقعہ دشا شرما نے ہماری سماعتوں تک پہنچایا ہے۔ اکثر سمر ویکیشنز میں ان کی فیملی اور ان کی فیملی فرینڈز ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کسی اور سٹی میں جایا کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ایک مرتبہ ان کے سمر ویکیشنز میں پیش آیا جب وہ آؤٹنگ کے لیے اپنی فیملی اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ آؤٹ آف سٹی گئے تھے۔ وہاں جو روم انہوں نے بک کرایا تھا وہاں پر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ان کی
आंखों देखा था। समर वेकेशंस में हमारी फैमिली अक्सर कहीं और छुट्टियां मनाने जाया करती है। एक मर्तबा मेरे समर वेकेशंस में जब हमारा घूमने का इरादा हुआ तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनका भी हमारे साथ जाने का इरादा बन गया। मेरे वालिदैन ने जयपुर में हमारे लिए 3 कमरे बुक कराए थे। मुझे याद है हर कमरे में गोल्डन लैंप्स और शीशा लगा हुआ था। हम दोस्त और बहन भाई एक ही कमरे में मौजूद थे और गपशप कर रहे थे कि अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाई और हम सब चौंक गए कि ये क्या था। एक अजीब सी वहशत महसूस होने लगी सबको। तो इतने में जो एक भैया हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे बताना उसने क्या कहा। हम सब ने सवाल किया कि उसने किसने। वो ये बात कहकर कमरे से बाहर चले गए और हम सबको एक सोच और खौफ के आलम में डाल गए कि न जाने क्या होने को है। खैर कुछ देर बाद हम सब ने लाइट्स ऑफ की और सो गए। मेरे साथ मेरी कज़न थी और मैं उल्टे मुँह करवट लिए सो रही थी और मेरा हाथ बेड से नीचे लटक रहा था। कुछ देर गुजरी और मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरा हाथ दबा रहा है। मैंने वहम समझकर दरगुजर किया, मगर वो दबाव मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी बहन है जो ऐसी हरकत कर रही है, तो मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि मत करो। मगर हाथ को दबाने की शिद्दत मज़ीद हो गई और मैं यकदम डर के पीछे हो गई और जब अपनी बहन की तरफ देखा तो वो अपने पलंग पर सो रही थी। मैंने बिस्तर के बगल में देखा तो अजीब स्याह धुआं मंडरा रहा था। फिर एक खौफनाक आवाज़ आई जिसकी वजह से सब उठ गए और सब ने उस धुएं को कमरे से बाहर जाते देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी एक्सक्लूसिव जिन स्टोरी सेंड करने के लिए मुझे दी गई ईमेल पर मेल कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।